بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ہمارا درمیان میں تقریباً 2 ہفتے کا وقفہ ہوا. اس سے پہلے ہم سورۃ اللیل کے بارے میں جو بنیادی باتیں تھیں، جس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی، اس وقت جو واقعات پیش آئے، جو اس وقت حالات تھے، اس کے بارے میں تذکرہ ہو چکا. اور ان باتوں سے اس سورت کے بارے میں بنیادی معلومات اور اس کا مضمون ذہن میں آ گیا تھا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ سورت گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے، اور آگے جو سورت آ رہی ہے سورہ والضحیٰ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. ابتدائی چند آیات کا تذکرہ ہوا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، شروع کی 2-3 آیتیں شاید ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی میں دوبارہ ان آیتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ تسلسل رہے. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھپا لے یا جب وہ چھا جائے. رات کس کے اوپر چھا جاتی ہے؟ دن کے اوپر، سورج کے اوپر، روشنی کے اوپر. روشنی کو چھپا لیتی ہے، دبا لیتی ہے. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ دن کو یا روشنی کو یا آفتاب کو اور سورج کو چھپا لے، اندھیرا آ جاتا ہے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. یہ رات اور دن کا جو تذکرہ کیا ہے یہاں پر، ایک تو اس اعتبار سے ہے، اور آگے بھی وما خلق الذکر والانثی، مرد اور عورت کو اللہ نے جو پیدا کیا. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی، ما بمعنی من اگر لے تو ترجمہ ہوگا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے مرد اور عورت کو، نر اور مادہ کو پیدا کیا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ما مصدریہ ہے. اس صورت میں ہم ترجمہ کریں گے کہ نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی قسم. جس نے پیدا کیا وہ تو اللہ ہے، اس کی قسم نہیں، بلکہ نر اور مادہ یعنی مرد اور عورت کو پیدا کرنے کی قسم، اس فعل اور اس عمل کی قسم. یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، اس سے آگے والا جواب القسم جو ہے ان سعیکم لشتی، اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے. ان سعیکم لشتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ دیکھو تمہاری کوششیں مختلف ہیں. کوئی جنت والے اعمال کر رہا ہے، اس میں بھی الگ الگ درجات کے لوگ ہیں. کوئی دوزخیوں والے اعمال کر رہا ہے اور اس میں بھی الگ الگ درجات ہیں. نیکیوں کے بھی الگ الگ درجات ہیں، تقوی کے الگ الگ درجات ہیں، اور معصیت اور گناہوں کے الگ الگ درجات ہیں. ان سعیکم لشتی، ان قسموں میں
دن اور رات اور نر اور مادہ کی جو قسم کھائی ہے، گویا اللہ تعالیٰ ان قسموں میں بنیادی طور پر ایک تو یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں اللہ کی قدرت سے ہیں، رات کا ہونا، دن کا ہونا، نر اور مادہ کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح رات ہے اور دن ہے، اسی طرح موت اور حیات کی طرف اشارہ ہے۔ رات آتی ہے، بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے۔ موت میں بھی یہی ہوتا ہے، قیامت جب نفخہ اولا ہوگا اس کے بعد بھی بالکل سناٹا ہو جائے گا، دنیا میں خاموشی ہو جائے گی۔ والنہار، اس کے بعد گویا کہ نئے سرے سے حیات آئے گی، میدان حشر قائم ہوگا، وہ نہار اس طرف اشارہ ہے۔ تو گویا دن اور رات سے موت و حیات کی طرف بھی اشارہ مل سکتا ہے۔ اسی طرح رات، ظلمت اور اندھیرا، یہ برے اعمال اور گناہوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر عرف میں ظلمت اور اندھیرے کو برائی سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور نور، نیکی، اچھائی کے مشابہ ہیں۔ تو رات اور دن کی جو قسم کھائی ہے، گویا اللہ تعالیٰ اس رات اور دن کی قسم کھا کر گویا ظلمت معاصی، گناہوں کی ظلمت اور اعمال صالحہ کی نورانیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں گویا اس میں مختلف قسموں میں رات اور دن کی قسم میں یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ واللیل والنہار، گویا حالات بدلتے ہیں۔ ایک شخص اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو مایوس نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں۔ والنہار اذا تجلی، رات کے بعد روشنی آ جاتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ تو تمہارے دل میں اگر ظلمت ہے، گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان عادتوں سے نکال کر دوبارہ نیکیوں کی والی زندگی بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ اور وہ بات جو گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھی تھی کہ دو متقابل چیزیں ہیں، رات اور دن، یہ دونوں متقابل چیزیں، ایک دوسرے کے مقابل چیزیں ہیں، لیکن دونوں مل کر ایک مقصد کو ادا کر رہی ہیں۔ رات الگ چیز ہے، دن الگ چیز ہے، دو الگ الگ متقابل چیزیں ہیں، لیکن دونوں مل کر ایک مقصد عظیم کو ادا کر رہی ہیں۔ وہ مقصد کیا؟ کہ دنیا کا نظام صحیح طریقے پر قائم رہے۔ اسی طرح انسان میں اچھائی کی صفت بھی ہے، برائی کی صفت بھی ہے، وہ دونوں متضاد صفتیں ہیں، لیکن دونوں صفتیں جب انسان میں ہیں تو دونوں مل کر ایک کام انجام دے رہی ہیں کہ انسان کو کمال تک پہنچا رہی ہیں۔ اس کا تذکرہ گزشتہ صورت میں تفصیل سے آ چکا ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، اے انسانوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ اب آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ آگے دو قسم کے لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک ہے اعلیٰ درجے کا متقی، اور ایک ہے ادنا درجے کا شخص جو اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے ادنا ترین شخص ہو، اس کو بیان کیا گیا۔ دو الگ الگ درجے، سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز کہہ لیں، کمال کہہ لیں، جامعیت کہہ لیں کہ اعلیٰ اور ادنا کو بیان کر کے درمیان کی قسموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خود ہی سمجھ لو۔ مثال کے طور پر صرف ایک مثال بیان کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر پردے کے احکام بیان کیے ہیں تو فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بد نظری نہ کیا کریں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ پہلا درجہ عام طور پر بد نظری سے شروع ہوتا ہے اور اخیری درجہ جو ہے وہ بدکاری پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادنا یعنی شروع کا درجہ اور اعلیٰ سب سے اخیری چیز جو ہے دونوں کو بیان کر دیا،
اور درمیان کے مراحل خود بخود اس میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم غور سے دیکھیں گے ان آیتوں میں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اور ادنا کو بیان کر دیا۔ سب سے اعلیٰ اور متقیوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا، جس کو ظاہر ہے سب سے اونچا مقام نبوت کا مقام، تو وہابی ہے، اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا مقام ہوتا ہے۔ وہ تو انسان اپنے اختیار سے حاصل نہیں کر سکتا، لیکن نبوت سے کم درجہ جو ہے، اس سے نچلا درجہ جو ہے، وہ صدیقیت والا مقام ہے۔ اس مقام کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور وہ انسان کی اختیار، اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کی کوشش کو اس میں کوشش کا دخل رکھا ہے۔ اور یہاں پر ان سعیکم، سعی کوشش، یہاں پر ظاہر ہے اس صورت میں کوشش کر کے انسان جن درجات کو حاصل کر سکتا ہے انہی کا ذکر ہے۔ آئندہ صورت جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہ تو اللہ کی جانب سے آپ کو عطا کیا ہوا مقام تھا، لیکن اس صورت میں سعی اور کوشش اور انسان کی اپنی محنت کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنی محنت کے ذریعے سے انسان جو بلند سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے وہ صدیقیت والا مقام ہے۔ اس کو کیسے حاصل کیا جائے، وہ مقام کیسے حاصل کیا جائے؟ ان سعیکم لشتی، آگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 بنیادی صفتیں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 3 بنیادی صفتوں کو اپنے اندر راسخ کر لے، ان صفتوں کا عادی بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایک بلند مقام عطا فرماتے ہیں، خاص مقام عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگے ہم ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے یہ 3 کام کر لیے۔ اعطا، دیا، لفظی ترجمہ اعطا یعطی اعطان کے معنی ہے دینا۔ عام طور سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عموم ہے، صرف مال دینے، مال کا کوئی ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ قرآن بڑا جامع ہے۔ اما من اعطا، جس نے دیا، اور دینے کے ساتھ ساتھ واتقا، اور تقوی بھی اختیار کیا، اور تیسری چیز وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی تصدیق کی۔ ان آیتوں کو ہم واقعی دیکھا جائے تو اس میں بڑی گہرائی ہے، لیکن کسی درجے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کو سمجھ جائیں کہ یہاں اللہ تعالی ہم سے کیا چیز کا مطالبہ فرما رہے ہیں، اس سے کہ یہ 3 کام اگر انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کمال تک پہنچاتے ہیں، اور جتنا اس میں انسان ان 3 چیزوں میں پختگی حاصل کرے گا اتنا انسان کمال کے درجات میں ترقی کرتا رہے گا۔ نمبر 1 ہے اعطا، ہم اس کو اس اعتبار سے لیتے ہیں جو عام طور سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اما من اعطا، جو مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، واتقا، اور جب خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے ساتھ دل میں کوئی بری نیت نہیں ہوتی، بلکہ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یعنی صحیح جگہ میں خرچ کرنا، صحیح نیت سے خرچ کرنا۔ تو مال دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان جب کمال حاصل کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ جو اس کے لیے انسان کو بلند مقام حاصل کرنے اور کمال حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ضروری ہوتی ہے نا کہ انسان کے لیے جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کریں۔ انسان گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے تو دروازہ کھولنا ہوگا، دروازہ کھولنے کے لیے تالا کھولنا ہوگا، موانع دور کرنے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اب کیسے انسان آگے جائے گا؟ پہلی چیز تو یہ کہ بخل کو ختم کرے۔ انسان میں بخل ہے، مال کی محبت ہے، مال رکھنا چاہتا ہے اپنے پاس جمع کر کر کے، اچھا اتنا اور جمع کر لوں، تھوڑا سا اور کر لوں، اور اس کو جو دیندار ہوتے ہیں وہ دینی ضرورتوں کے لیے نہیں اپنی اولاد کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی تو حق ہے، یہ بھی تو حق ہے۔ یہی حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ بھی تھے،
انہوں نے کس طریقے سے انہیں ادا کیا ہے ہم ان کی تاریخ پڑھ کر اور سیرت ان کے حالات پڑھ کر پہچان سکتے ہیں۔ یہ حقوق صرف ہمارے ہی ذمہ نہیں ہے، ان حضرات کے ذمہ بھی تھے۔ بہرحال انسان کا اصل جو ہے وہ بخل ہے، جو انسان کو مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ تو اس بخل کو انسان ختم کرے، اس صفت جو انسان کے اندر بری صفت ہے اس کا مقابلہ کرے اور اعطا اللہ کے راستے میں مال دے۔ اور جب مال دے گا یہ تو اچھا کام ہے، اور بخل کا مقابلہ ہے، دنیا کے محبت کو دل سے نکالنا ہے، اس لیے کہ انسان کو ترقی اور بلندی حاصل کرنے سے روکنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ حب دنیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ انسان کو ترقیات سے روکنے والی، بلندی پر جانے سے روکنے والی جو اہم ترین چیز ہے وہ حب دنیا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے، خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ نورانیت رکھی ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے انسان کو بچائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو اہم مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حب دنیا سے دور رکھے۔ سورہ کہف کی تفسیر میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن اگر اس کا سرسری طور پر انسان ذہن میں رکھے کہ سورہ کہف میں کیا بیان کیا گیا، دجال کے مقابلے میں سورہ کہف کیوں کام آئے گی، سورہ کہف پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا اور اس کے معنی کا خیال رکھنے والا کیسے دجال کے مقابلے میں محفوظ رہے گا۔ ایک تو اللہ نے اس میں نورانیت رکھی ہے، وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ سورہ کہف میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، یعنی اصل تو ایک ہی ہے کہ حب دنیا سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن حب دنیا کی پھر دو شقیں اس میں بیان کی گئی ہیں، دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے مال کی محبت اور ایک ہے حب جاہ، یعنی انسان کی عزت شہرت اس کی محبت۔ یہ سورہ کہف کا بنیادی عنوان ہے، اس میں جتنے واقعات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی، بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آئے گی۔ تو اہم چیز انسان کے لیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جو بڑائی ہے، اپنے اندر جو دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت دو چیزوں کا نام ہے، ایک حب جاہ اور ایک حب مال۔ جب انسان ان دو چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرے گا تو آگے ترقی کے راستے اس کے لیے کھولیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ گویا حب مال سے تو اپنے دل کو اس نے خالی کیا اور بخل کو ختم کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ واتقى، ابھی تک دیکھو ایمان کا کوئی تذکرہ نہیں، اعطا خرچ کیا، واتقى کا مطلب کیا ہوا کہ تقوی اختیار کیا۔ ظاہر تقوی کے اندر تو بہت عموم ہے اور اس کی تفصیلات پہلے آ بھی چکی ہیں، تقوی کیا چیز ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم چونکہ اعطا کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں تو خاص طور پر یہ خاص ایک معنی لے سکتے ہیں، اگرچہ الفاظ میں تو بہت عموم ہے۔ ہم یہ معنی لے سکتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے میں بھی اور باقی امور میں بھی تقوی کا خیال رکھے، یعنی بری نیت سے اپنے آپ کو بچائے، نیک نیتی کے ساتھ انسان وہ کام کرے تو کام اچھا ہو اور نیت اچھی ہو، یہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز ہے وصدق بالحسنى، اور تیسری صفت ہے کہ اچھی بات کی تصدیق کرے۔ عام طور سے مفسرین نے فرمایا کہ حسنہ سے مراد کلمہ توحید ہے، الکلمۃ الحسنى، یعنی کلمہ توحید کی تصدیق کی اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہ میں نے پہلے بھی بتایا اور پھر میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ اس کی، کہ یہاں پر خاص ہم جو لے رہے ہیں کہ عطا سے مراد مال دینا، واتقا کے معنی بری نیت سے اپنے آپ کو بچانا اور اخلاص اور اچھی نیت رکھنا، یہ ہم ایک معنی لے رہے ہیں۔ یہ قرآن میں تخصیص نہیں ہے کہ یہی معنی مراد ہے، ہاں یہ بھی معنی مراد ہے۔ تو مال دیا اللہ کے راستے میں، بری نیت سے بچا اور خالص نیت اخلاص نیت کے ساتھ دیا، نیت بھی اچھی رہی اور پھر اس کے دل میں ایمان بھی تھا، کلمہ توحید کی تصدیق بھی کی اس نے، تو اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس آیت پہ ہم بعد میں جائیں گے، پہلے تو ہم تین صفتوں کو سمجھ لیں کہ یہ تین صفتیں کیا ہیں۔ ایک معنی اس کے ہم نے پڑھ لیا، دوسرا معنی یہ ہے
اما من اعطا، اعطا میں مال کی تخصیص نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم مال کس طرح خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کس کو دیں، یا خاص طور پہ خواتین کو۔ صحابیات میں بھی یہ بات تھی اور ابھی بھی یہ بات آتی ہے، اور صحابیات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سوال اٹھا تھا، اور آپ میں سے سوال کیا گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی ترغیب دیتے تھے تو یہ سوال کیا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ انا کلنا علی آبائنا و ازواجنا، ہم تو بعض عورتوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارا خرچہ تو ویسے بھی ہمارے شادی سے پہلے ہمارے والد اٹھاتے ہیں، شادی کے بعد شوہر اٹھاتے ہیں، یا بیٹے بڑے ہوتے ہیں تو وہ خرچہ اٹھاتے ہیں، ہم خود تو کماتی نہیں عورتیں، تو ہم کہاں سے خرچ کریں یا کیا خرچ کریں، ہم فضیلت کیسے حاصل کریں خرچ کرنے کی؟ تو وہ تو سوال پہلے ہی تھا، صحابیات کے دور میں بھی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر وضاحت فرمائی تھی۔ یہاں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی بعض عورتوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اچھا ہم کیا خرچ کریں۔ ظاہر ہے یہ سوال تو ہر شخص اپنے دل میں غور کرے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کے زیور کتنے رکھے ہیں اور کپڑے کتنے رکھے ہیں اور خرچ کرنے کی کتنی چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک اور صورت بھی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ اعطا کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے مال کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اعطا انسان بخل کرتا ہے مال دینے میں بھی اور بخل کرتا ہے وقت دینے میں بھی، ٹھیک ہے وہ بھی دو، کچھ صدقات وغیرہ بھی نکالتے رہو، اور صدقات وغیرہ بھی نکال کر گویا کہ نفس کا جو بخل ہے اس کو اس رذیلے کو انسان دور کرے، لیکن ساتھ ساتھ میں اعطا کے عموم کے اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی خاطر وہ اپنا وقت قربان کرتا ہے۔ کسی کو دین کی بات سکھا دی، دین کی بات سیکھ لی، تو دین کا کام سیکھنے سکھانے کے لیے انسان جو وقت کی قربانی دیتا ہے، وہ وقت جو انسان اپنی خواہشات پوری کرنے میں، اپنی دوسری دنیاوی ضروریات تو خیر ہماری پوری ہو ہی جاتی ہیں الحمدللہ، لیکن دنیاوی سہولتیں مکمل کرنے میں یا اپنے آرام کرنے میں، سونے میں، ان چیزوں میں انسان اپنا وقت لگائے، اس کے بجائے انسان یہی وقت کبھی دین کی خاطر لگا رہا ہے، دین سیکھنے کے لیے لگا رہا ہے، دین سکھانے کے لیے لگا رہا ہے، نوافل پڑھنے کے لیے، تسبیحات پڑھنے کے لیے لگا رہا ہے، تو یہ وقت لگانا جو ہے یہ اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے۔ اعطا جو اللہ کے لیے اپنا وقت قربان کرتا ہے، اپنے معمولات وقت پر ادا کرتا ہے، اعطا وقت دے رہا ہے۔ شیطان بہت سی مرتبہ یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں ہم تو اہم کام، ہم ضروری کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تلاوت کا وقت نہیں ہوتا، تسبیحات کا وقت نہیں ہوتا، ذکر کا وقت نہیں ہوتا، اور باقی مسنون اعمال کا وقت نہیں ہوتا، وابین کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ سب شیطانی وساوس ہیں، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اعطا وقت اللہ کے لیے دو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وقت میں برکت پیدا کرے گا۔ انسان مال جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مال میں برکت دیتے ہیں، وقت اللہ کے لیے خرچ کرو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں گے۔ عجیب ہے، بعض مشائخ کے واقعات لکھے ہیں اور محدثین نے، شرائع حدیث نے، بعض ایسے حضرات کے بھی فضائل قرآن کی حدیثیں جہاں آتی ہیں وہاں پر بعض محدثین نے ایسے بھی واقعات لکھے ہیں کہ ایسے افراد بھی اس امت میں گزرے ہیں جو دن رات میں 8 قرآن ختم فرماتے تھے ایک دن میں۔ ہمارے حسابات میں وہ بات نہیں آتی کہ 24 گھنٹے میں 8 قرآن ختم کرنا عام دنوں میں، انسان کے حسابات وہاں نہیں چلتے۔ جب انسان اللہ کے لیے اپنا وقت قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت پیدا کرتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں وہ زیادہ کام کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان جب مال خرچ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال کے اندر کمی پیدا نہیں کرتا، کمی واقع نہیں کرتا۔ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ مال میں مزید برکت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى تو انسان چاہے مال دے، مال تو دینا ہی ہے تاکہ بخل کا جو رذیلہ انسان کے اندر ہے وہ ختم ہو، اور انسان کے اندر ایک
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ جذبہ پیدا ہوگا. اعطا واتقا، اور دے تو پھر پرہیزگاری کے ساتھ اور باقی اعمال میں بھی تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچتا رہے. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ تقوی کی اصل بنیاد گناہوں سے بچنا ہے. عبادات، نیکیوں کی کثرت نہیں، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا. آج کل یہ انٹرنیٹ کے فتنے میں جو طرح طرح کے گناہ عام ہو چکے ہیں، ان گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. واتقا، اور وصدق بالحسنى. اب صدق بالحسنى ایک تفسیر تو ہم نے اس کی پڑھ لی کہ اس سے مراد ہے کہ انسان کلمہ توحید الحسنى یعنی کلمۃ الحسنى، کلمہ توحید کو کی تصدیق کرے، یعنی ایمان میں داخل ہو جائے. یہ تو ایک معنی ہے اس کے. دوسرا معنی صدق بالحسنى کے عموم کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ صدق بالحسنى یعنی جو بھی اچھی بات ہے، چاہے انسان کی مرضی کے موافق ہو یا مرضی کے موافق نہ ہو، اگر وہ بات اچھی ہے تو اس کو انسان قبول کر لے اور مان لے. یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. انسان کو زندگی میں ایسے مراحل پیش آتے ہیں، انسان کو زندگی میں ایسے مراحل پیش آتے ہیں کہ انسان نے کوئی ایک بات کہہ دی، کوئی ایک رائے دے دی کہ نہیں یہ کام ایسا ہونا چاہیے، سامنے والا کہتا ہے نہیں اس طرح ہونا چاہیے، ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. انسان کہتا ہے نہیں. اب سامنے والا منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے. ایسے مواقع پر انسان ضد میں آ جاتا ہے. کبھی کبھی تھوڑی دیر کے بعد انسان کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ نہیں سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ہم نے جو بات کہی تھی وہ غلط ہے، ہماری طرف سے کچھ زیادتی ہو گئی، ہم نے کوئی شاید زیادہ زبان استعمال کر لی، ہم نے شاید سامنے والے کو زیادہ برا کہہ دیا تھا، اس وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے. دل تو کہتا ہے کہ نہیں ہماری غلطی ہے، لیکن زبان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ کہاں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وصدق بالحسنى کے خلاف ہے کہ انسان سامنے والے کی بات صحیح سمجھنے کے باوجود، صحیح معلوم ہونے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے نہیں 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 سامنے والا غلط اور میں صحیح. یہ انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے سے روکنے والی چیز ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا، مالدار تھے، عزت تھی، منصب تھا، سب کچھ تھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، فوراً بغیر کسی تردد کے فوراً ہی قبول فرما لیا. یہ کیا تھا؟ وصدق بالحسنى. ٹھیک ہے، سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ سچی ہے، وہ صحیح ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، چاہے میری شان جاتی ہو، چاہے میرے منصب کے خلاف ہو، چاہے میرا مال جاتا ہے، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وصدق بالحسنى. یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 3 صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس میں صدق بالحسنى ٹھیک ہے، ہم نے صدق بالحسنى کے معنی یہ لے لیے کہ انسان ایمان میں داخل ہو جائے، یعنی اچھی بات اور کلمہ توحید کی تصدیق کرے، ایمان میں داخل ہو جائے. لیکن ایمان میں داخل ہونے کے علاوہ بھی اس میں اور بھی عمومی معنی مراد ہے کہ انسان ہر صحیح بات کو یہ کہتے کہ ہاں صحیح ہے. یہ بہت اہم حصہ ہے. انسان ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو ہم ایسا ہی کریں گے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جب وقت آتا ہے تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایک شخص نے غلط کام کیا، سامنے والے نے اس کو ڈانٹ دیا، اب انسان یہاں پر کہتا نہیں مجھے ڈانٹ کر کیوں کہا. نہیں، سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے مان لو، چاہے اس نے جس انداز سے کہا ہو کوئی حرج کی بات نہیں، صحیح بات کہہ رہا ہے تو مان لو. انسان کا نفس منع کرتا ہے، انسان کا جو کبر ہے وہ اس کو روکتا ہے، لیکن وہاں پر انسان یہ سوچے وصدق بالحسنى، نہیں جو بات صحیح ہے وہ مجھے مان لینی ہے، غلطی مجھ سے ہے میں غلطی کو مان لوں. وصدق بالحسنى، غلطی ماننا انسان کا بہت بڑا کمال ہے جو عام طور پر انسانوں میں نہیں پایا جاتا، اور انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی غلطی کو ماننا. اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اپنے منصب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس میں انسان عام طور سے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتا.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہاں پر جو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہاں پر تیسری چیز میں ایمان کا ذکر ہے، صدق بالحسنى، لیکن پہلی دونوں چیزیں تو پہلے بیان کر دی گئیں. یہ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو یہ تین صفات ہیں. اور جیسے اہل مکہ میں اگر ہم دیکھیں جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی تو کفار مکہ میں بعض وہ تھے جس میں پہلی صفت پائی جاتی تھی، آتا، خرچ کرتے تھے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، لوگوں کی ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کا خیال رکھتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، چاہے وہ جس نیت سے بھی کرتے ہو لیکن کرتے تھے. اور کچھ وہ تھے جو نہیں بالکل ہمیں خرچ کرنا ہی نہیں ہے، دوسرے بھی خرچ کریں تو ان کو برا لگتا تھا، ان کا بھی ذکر آ گیا تھا. جیسے امیہ بن خلف کا ذکر ملتا ہے، ابو جہل کا ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ بالکل خرچ کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. کوئی خرچ کرتا تھا غریبوں پر تو ان کو بھی برا لگتا تھا. اور کچھ وہ تھے جو واقعی لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، لوگوں پر خرچ کرتے تھے. بہت سے وہ ہیں جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہدایت انہوں نے قبول کی، اسلام میں داخل ہوئے اور صحابیت کا مقام حاصل کیا. لیکن بہت سے وہ بھی تھے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے. حضرت ابو طالب تھے. ابو طالب بڑے اچھے اخلاق کے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کی خیر خواہی، یہ سب جذبات ان میں تھے، لیکن صدق بالحسنى نہیں پایا گیا. یہ الگ الگ درجے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں الگ الگ درجات رکھے ہیں، کسی کے اندر یہ صفات ہیں، کسی کے اندر وہ صفات ہیں. ہاں، اچھی صفات کے ساتھ اگر ایمان ہے تو انسان کو بہت اونچے مقام پر پہنچانے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، ان آیتوں کو پڑھ کر اور یہ تشریحات کے بعد وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخبر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ان ایمان لانے والوں میں خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، لوگوں میں جو جاہلیت کے زمانے میں اچھے سمجھے جاتے تھے، اچھی صفات ان میں موجود تھیں، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ خیار اور اچھے سمجھے جائیں گے اور بلند صفات کی وجہ سے وہ بلند درجات پائیں گے. یہ نہیں ہے کہ جاہلیت کے دور میں جو صفات تھی ان کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ نے صفات رکھی ہیں، بعضوں میں خوبیاں ہوتی ہیں تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان خوبیوں میں ظاہر اسلام اور ایمان کے ذریعے سے مزید کمال پیدا ہو جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو شخص ان تین صفات میں کمال حاصل کر لے تو یعنی نفس کا بخل بھی نکالے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنا وقت بھی دیتا ہے، پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ ہے، اس نے نیت کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر وصدق بالحسنى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر دل سے یقین کرتا ہے، کسی طرح اس پہ تکذیب نہ ہو بلکہ پوری طرح یقین ہو. یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی چیز کو جھٹلانا اور تکذیب کرنا کبھی تو زبان سے ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور کبھی عمل سے ہوتا ہے. انسان کو کہا جائے کہ دیکھو ابھی باہر جاؤ گے تو وہاں باہر بہت بڑے یا فلانی جگہ جاؤ، وہاں پر بڑے بڑے ہدایہ تقسیم ہو رہے ہیں. انسان سوچتا ہے چلو جا کر لے لیتا ہوں، پتہ ہے کہ مل رہا ہے تو جا کر لے لیتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ہم تو ہدایہ تو کیا، کہیں بہت سیل لگتی ہے کہ $100 والی چیزیں $5 میں مل رہی ہیں تو وہاں رش لگ جاتا ہے. ہمارے لوگوں کا بھی کہ لوگوں کو یعنی ایک یہ طلب ہوتی ہے کہ ہاں صحیح ہے کہ اچھا کہ کوئی نفع مل رہا ہے، دنیا کا نفع مل رہا ہے. جب یقین ہوتا ہے تو انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. اسی طرح جب ہمیں نیک اعمال کا قرآن و حدیث میں جہاں فضیلت بیان کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، تو نیک اعمال پر فضیلت کا اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا اگر یقین ہوتا تو ہم عمل کا اور زیادہ اہتمام کرتے. یہ بس میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے یقین کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں تو یقین ہے، نہیں، عملی طور پر بھی اس یقین کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. تو جو شخص ان تین صفات میں کمال حاصل کرے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. یسرا، آسانی والی چیز، آسانی والی چیز آسان کر دیں گے. آسانی والی چیز کیا ہے؟ یعنی
اللہ تعالیٰ اس کو، جیسے تو یسرا سے مراد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مفسرین نے اس میں مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسرا آسانی والی چیز تو اصل کے لحاظ سے جنت ہے، کہ وہاں جنت میں پہنچنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جنت تک پہنچنے کا معاملہ تو موت کے بعد اور قیامت کے بعد ہوگا، لیکن اس سے پہلے آسانی والی چیز کیا ہے کہ جنت تک پہنچنے والے اعمال۔ عجیب وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ان تین صفتوں کو اختیار کرے، مال خرچ کرتا رہے، نیت اچھی رکھے اور ہر نیک بات اور اچھی بات کی تصدیق کرے اور اس میں کبھی ضد نہ کرے، چاہے اپنی ہار ماننی پڑے ضد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ ہے کہ دیکھو میں تمہیں نیک اعمال کی توفیق دوں گا، نیسرہ للعسریٰ، نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، اب عبادات کرنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان عبادتوں میں اس کا دل لگنے لگے گا، عبادتیں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اب عبادتوں کو چھوڑنا مشکل ہے، گناہ کرنا مشکل ہے اور نیکیاں کرنا آسان ہو گیا۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، نیک اعمال کرنا آسان ہوگا، موت کا وقت آئے گا تو وہی روح نکلنے کے مراحل اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، قبر کے مراحل آسان فرمائیں گے، میدان حشر میں جانے کا وقت آئے گا وہ مرحلہ آسان ہوگا، اور پھر جنت میں داخل ہونے تک کے تمام مراحل اللہ تعالیٰ آسان کرتے چلے جائیں گے۔ ان صفات والوں کو یہ وعدہ کیا گیا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بہت بڑی جزا ہے اللہ کی جانب سے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ نیکی کی نقد جزا اللہ کی جانب سے یہ ہوتی ہے کہ نیک کام کی توفیق ہوتی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے اور اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور نیک کام کرنے کی اس کو توفیق دیتے ہیں۔ کہاں سے ثابت ہوا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ انسان نے نیک کام کیا، اعطا واتقا وصدق بالحسنى، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اور نیک کام کیا ہمیں تمہیں توفیق دیں گے اور نیک کام کرنا تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اب انسان جتنا زیادہ ان صفات میں ترقی کرتا رہے گا اتنا زیادہ نیک اعمال اس کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اگر گناہوں میں مزہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان صفاتوں میں پختہ نہیں ہیں۔ اگر ہمیں نیک کام کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک یہ صفتیں ہمارے اندر مضبوط نہیں ہوئی ہیں۔ اگر فرائض میں کوتاہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ان صفتوں میں بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اگر مسنون اعمال اور سنتیں چھوٹتی ہیں ہم سے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی ہمارے اندر کمی ہے کہ یہ اعمال پوری طرح نہیں کر رہے، تبھی تو سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال یعنی ان تین صفتوں میں پختہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دیں گے، پھر نیکی کرنا انسان کے لیے ایک عادت بن جائے گا، ایک آسان سی چیز بن جائے گی، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ تو تین صفات ہیں جو انسان کو حاصل کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک اعمال اور آخرت میں جنت تک پہنچنے تک کے تمام مراحل آسان فرما دیں گے۔ اس کے مقابلے میں اب تین صفتیں بیان کی گئی، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اعطا کے مقابلے میں بخیلا، اسی وجہ سے عام طور سے مفسرین نے اعطا میں مال دینا مراد لیا، اس کے مقابلے میں بخل ہے، لیکن بخل مال میں بھی ہوتا ہے، بخل وقت میں بھی ہوتا ہے، بخل اور چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو شخص بخل اختیار کرے، جس نے بخل کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ ان آیتوں پہ جانے سے پہلے میں ایک اور چیز بتا دوں جو آگے انشاءاللہ آتی رہیں گی، پہلے بھی ہم نے پڑھی ہیں لیکن پھر ذہن میں رہیں کہ پورے قرآن کریم میں جو اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، پورے قرآن کریم کو اگر خلاصے کے طور پر تین چیزیں اس میں، تین نصیحتیں اس میں سے نکالی جائیں کہ پورے قرآن کریم میں کیا تین اہم نصیحتیں ہیں یا کیا تین اہم صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے، جس کا بندوں سے مطالبہ کیا ہے، تو وہ تین یہ ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرنا۔ نمبر دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور نمبر تین، مخلوق کی ہمدردی۔ یہ تین چیزیں ہیں، اللہ کی عظمت، رسول کی اطاعت اور مخلوق کی ہمدردی۔ یہ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی دیکھ لیں، پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، خلاصۃ الخلاصہ ہے۔
یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان فرما رہے ہیں اعطا، یہ مخلوق کی ہمدردی کا ذکر ہو رہا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہ کرنے کا ذکر ہے. سورہ معون میں بھی اس کا ذکر تھا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، وہاں بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے. بہرحال اب ان آیتوں کو دیکھتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بہرحال جو شخص بخل اختیار کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اور وَاسْتَغْنَى، اور وَاتَّقَى کے مقابلے میں، اور وَاتَّقَى کے مقابلے میں وَاسْتَغْنَى، اور استغنا کے معنی ہے بے پرواہی اختیار کرتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا تو یا تو کوئی ایسا ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ عبادت کرے گا ہی نہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، مسلمان ہوتے ہوئے نماز کا وقت ہوا اور نماز نہیں پڑھتا تو گویا اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، والعیاذ باللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، والعیاذ باللہ. گویا اپنی زبان، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، چاہے زبان سے نہیں کہہ رہا، گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہا ہے. تو واستغنا، انسان کو جب اللہ تعالی مال دیتے ہیں، کوئی دنیاوی نعمتیں دیتے ہیں، اور وہ بخل کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ تو میری چیز ہے، میرا کمال ہے، میں نے اپنے کمال سے حاصل کیا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا کہ اللہ کی نعمت ہے، ایک شخص ہمیں $1000 دے دے، $1000 ہمارے پاس رکھوا دیے اور کہتا ہے دیکھو جہاں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دیتے رہنا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے نہیں ہے، اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دیکھو تمہیں ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا، لیکن کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دیتے رہنا. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نہیں ہیں، ہمیں صرف دیے گئے ہیں کہ ضرورت میں خود بھی خرچ کر لو لیکن دوسرے ضرورت مندوں کو بھی دو. جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس یہ مال امانت رکھوایا ہے، اپنی ضرورت میں بھی خرچ کرو اور لوگ جو ضرورت مند ہیں ان پر بھی خرچ کرتے رہو. لیکن جو شخص نہیں دیتا اور بخل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا نہیں یہ تو میرا ہے، میرے کمال سے میں نے حاصل کیا ہے، میں کیوں خرچ کروں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو شخص بخل اختیار کرتا ہے، واستغنا، اور نیک کام کرنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں مستغنی، بے پرواہی اختیار کرتا ہے، نہیں نیک کاموں میں آگے ہی نہیں بڑھتا، گویا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، گویا کہ وہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے نیکیوں کی، یا اللہ تعالیٰ کے میں محتاج نہیں ہوں، والعیاذ باللہ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات یعنی کلمہ توحید کی تکذیب کرتا ہے. ظاہر ہے کہ کفر، جب کلمہ اسلام اور کلمہ توحید کی اگر اس نے تکذیب کی ہے تو گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ 3 صفتیں ہیں جس میں برائی اور مذمت کے سب سے جو ادنا درجہ تھا اس کو بیان کر دیا گیا. سب سے بدترین قسم کا شخص اگر ہوگا تو وہ ہوگا جس میں 3 صفتیں. ایک ہے کہ انسان نے صرف اسلام قبول نہیں کیا تو کذب بالحسنى، جیسے ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ابو طالب تھے کہ ان کے اندر بخیلہ نہیں تھا، وہ بخیل نہیں تھے، اور استغنا بھی نہیں تھا، لیکن کذب بالحسنى والی بات تھی کہ ایمان قبول نہیں کیا، چاہے جو بھی وجہ تھی اس کی. واقعہ اس کا طویل ہے اور اکثر جانتے بھی ہوں گے، تو جو بھی وجہ تھی لیکن بہرحال ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان میں دوسری اچھی صفات موجود تھیں. لیکن جس شخص میں کفر بھی ہو اور بخل بھی ہو اور استغنا بھی ہو کہ اللہ کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، اس طریقے سے وہ اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے، تو ایسا شخص برائی کے سب سے اونچے مقام پر کہہ لو، یا یعنی گویا سب سے برائی میں گویا کہ سب سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشقت والی چیز آسان کر دیں گے. مشقت والی چیز کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم تک پہنچنا اس کے لیے آسان کر دیں گے. لیکن جیسے ہم نے یسرا کی تشریح پیچھے پڑھی تھی، اسی طرح عسرا کی ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم میں پہنچنا اس کے لیے آسان کر دیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ جہنم تک پہنچنے والے اعمال اختیار کرتا رہے گا، یعنی کہ سیدھا جہنم میں، بلکہ جہنم پہ پہنچانے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال اختیار کرتا رہے گا. اب اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا.
پہلے والے شخص کے لیے نیکیاں کرنا آسان تھا، اس شخص کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ ہم بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں بسا اوقات لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن تعجب ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، کہ ایک شخص دوسرے کو کیسے زندہ جلا سکتا ہے، انسان کی طبیعت کیسے گوارا کر سکتی ہے۔ ہم کسی جانور کو، کسی پرندے کو زندہ جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ایک انسان دوسرے انسان کو اس کے اوپر گیس وغیرہ ڈال کے اس کو زندہ جلا دے، یہ کیسے انسان گوارا کر سکتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کے زندہ انسان کو کی کیسے کھال اتار سکتا ہے، کیسے اس کے ہاتھ پیر اور انگلیاں زندہ انسان کی کاٹ سکتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے۔ لیکن یہی ہے، جب انسان گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو گناہوں کا عادی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ اور دوزخ میں جانے والے اعمال آسان کر دیتے ہیں۔ ایک کام جو عام انسان غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ زنا اور بدکاری اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، چوری کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، رشوت لینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں آسان ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے آسان ہو رہا ہے کہ اس نے وہ گناہوں والا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ گویا اس کو اسی راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا اچھا ٹھیک ہے، تم جہنم والا راستہ اختیار کرتے ہو اور میرے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے، چلو ٹھیک ہے، اور کرتے رہو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اب گناہ کرنا، ظلم کرنا، قتل کرنا، یہ سب کام انسان کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہی کام ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے کریں۔ غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں بہت سے وہ جو مسلمان ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ تو سوچتے ہیں کہ نہیں، چاہے ہم ایک وقت کھانا نہ کھائیں لیکن چوری کا مال ہم کھا ہی نہیں سکتے، حرام کھانا ہم کھا نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، تھوڑا کم کھا لیں گے لیکن حرام نہیں کھا سکتے۔ اور مسلمانوں میں وہ طبقہ ہے جو گناہوں کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ پیسوں پر پیسے بھرے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، تب بھی چوری، رشوت وغیرہ لیتے جا رہے ہیں۔ یہی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ تو انسان جب اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاتا ہے، اس طرف اپنا رجحان ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی طرف چلنا آسان کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جنت تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں والے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ کو اختیار کرنا آسان کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جہنم تک پہنچنا اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ۔ اب ہمیں گویا صرف آیتوں کی تفسیر کے طور پر نہیں، اپنی عملی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہماری عملی زندگی میں ہمارا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی فرض نماز میں یا کسی فرض حکم میں کوتاہی کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، اگر ہیں تو ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، اس کو ابھی سے ختم کر دیں، ابھی سے ان گناہوں سے اپنے آپ کو نکال لیں، اس لیے کہ یہ گناہوں والے راستے پر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو لگا دیا ہے، اللہ نہ کرے اگر گناہوں والے راستے پر اللہ نے لگایا ہے تو گناہوں والے راستے پر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ تو سیدھا جہنم میں پہنچا رہا ہے، ہمیں اس راستے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انسان جیسے کسی جگہ جب سفر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہائی وے پہ جب جا رہا ہے تو کس رخ پہ جا رہا ہے، اگر غلط ہائی وے پہ جا رہا ہے تو اس کو راستہ صحیح کرنے کی یو ٹرن لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا آخرت والا جو سفر ہے اس میں اگر ہم گناہوں والے راستے پر، غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ہمیں یو ٹرن لے کے ہمیں دوبارہ موڑ کے پھر دوبارہ صحیح راستے پر آنے کی ضرورت ہے، ورنہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گناہ کرتے رہیں گے دنیا میں اور آخرت میں جنت میں پہنچ جائیں گے، نہیں، اگر گناہ والے راستے پر چلے تو عسرا دنیا میں گناہ والا راستہ، وہ آخرت میں دوزخ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان مال پیسوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، رشوت، چوری، غصب، سب چیزیں عام ہیں، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو وراثت سے محروم کر دیا، عام سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کی محبت کی وجہ سے تو سب ہو رہا ہے، بخل جو دل میں، انسان کے دل میں لالچ ہے، بخل ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ مال کیا چیز ہے؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ انسان کو اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ دوزخ میں گرنے لگے گا یا جب وہ ہلاک ہونے لگے گا۔
میرا خیال ہے اب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو آج یہیں تک رکھتے ہیں. آگے کچھ آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ آیتیں پڑھ لیں گے. اگر موقع ہوا آئندہ ہفتے اگر صورت ختم ہو گئی تو اگلی صورت بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے کسی درجے میں، ورنہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہاں سے ان علینا للہدی سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اللہ نے جو ہمیں اہم سبق دیا ہے، جو 3 اہم صفات اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان فرمائی، ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی اور مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کی شان سے کوئی بعید نہیں، مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات میں پورا کمال عطا فرما دے. دنیا میں موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا بھی موقع دیا ہے اور کوشش کرنے کا بھی موقع دیا ہے، اور یہی اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ انسان کی کوشش کا اس میں دخل ہے، کوشش کرو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 3 صفات ہمارے سامنے جو بیان فرما رہے ہیں اس میں ہمیں کمال عطا فرمائے، اور اس کمال کے نتیجے میں یسرا نیکیوں کے راستے میں لگا کر آخرت میں اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.